انسان کو زندگی میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور جب کسی کو زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو تو پھر کسی مشکل کشا کی تلاش کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام وہ مشکل کشا ہیں جن سے زندگی میں بہت بڑی شخصیات نے خواب و خلافت کی کرسی پہ بیٹھے ہوں تو بھی مشکلات کے حل کے لیے دروازے علی پہ دستک دی، اور پیغمبر اکرم کے وہ پیارے صحابہ جو پیغمبر اکرم کی عظمت کو جاننا چاہتے تھے، انہوں نے بھی پیغمبر اکرم کا تعارف بھی علی امیر المومنین سے پوچھا۔ یہ دور زندگی کا مشکل ترین دور ہے عزیزان، اور اس دور میں بھی ہمیں زندگی کی مشکلات کے لیے جناب امیر المومنین کے دروازے پہ دستک دینی چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے ان کو فرمایا ان مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ہمارے اس دور کے ایک عظیم عیسائی محقق جورج جرداق کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ 28 سال کی عمر میں جورج جرداق نے عربی کے 5 جلدوں میں ایک کتاب لکھی، علی صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز علی۔ البتہ اس کا فارسی میں ترجمہ یہ موجود ہے، علی اور حقوق بشر، اور اردو میں بھی اس کا خلاصہ ہے، ترجمہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اچھی کتاب ہے، ندائے عدالت انسانی۔ یہ کتاب 28 سال کی عمر میں جورج جرداق نے لکھی تھی، لیکن ان کی زندگی کے ابھی 2013 میں ان کی رحلت ہوتی ہے، زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے ایک کتاب لکھی نہج البلاغہ سے متعلق، اور یہ ہے روائے نہج البلاغہ۔ یہ کتاب اردو میں بھی ابھی تک ترجمہ نہیں ہوئی، انگریزی میں اس کا ترجمہ موجود ہے اور فارسی کے اس کے 2 ترجمے موجود ہیں۔ روائے یعنی کسی کلام کے وہ بہترین حصے کو لینا۔ اب سید رضی نے چن کے کلام علی کو جمع کیا اور نہج البلاغہ نام رکھا، اور اس عیسائی محقق نے اس نہج البلاغہ سے چن کے چیزیں جمع کی ہیں اور اس کا نام رکھا ہے روائے نہج البلاغہ۔ ایک جملہ جو انہوں نے لیا ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 88، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم مد نظر رہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ کے بندو، اپنے نفسوں کو تولے جانے سے پہلے تول لو، اور محاسبہ کیے جانے سے قبل خود اپنا محاسبہ کر لو۔ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، اور سختی کے ساتھ ہنکائے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اور آخری جملے عجیب ہیں، امام فرماتے ہیں اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو وعظ و پند کر لے اور برائیوں پر متنبہ کر دے، تو پھر کسی اور کی بھی پند و توبیخ اس پر اثر نہیں کرتی۔ یعنی اپنے لیے واعظ خود بن جاؤ، اور یہی بڑا کمال ہے۔